ثانیہ گل پلازا تکنیکی ٹیم کا آخری دورہ مکمل، عمارت کو سیل کرنے کا عمل جاری۔ ڈی سی نے کہا کہ آج ٹیکنیکل ٹیم آخری بار اندر جائے گی، اس کے بعد عمارت سیل کر دی جائے گی۔ اب بھی کسی کا پیارا لاپتہ ہے تو رابطہ کر سکتا ہے۔ ڈی سی کے مطابق 13 کے ورثاء نے اب تک ڈی این اے سیمپل نہیں دیے۔ 30 لاشوں کا ڈیٹا حکومت کو بھیجا جا چکا تاکہ ورثاء کو ادائیگی کی جا سکے۔ ڈی سی کا کہنا تھا کہ اب تک 73 لاشیں برآمد ہوئیں، جن میں سے 23 لاشوں کی شناخت مکمل ہو چکی اور میت لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ مقررہ وقت میں رابطہ نہ کرنے والوں کو فہرست سے خارج کریں گے۔ دوسری جانب تکنیکی ٹیم نے گل پلازا کی عمارت کا آخری دورہ کر لیا، جس کے بعد عمارت کو سیل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ عمارت کے اطراف لوہے کی شٹرنگ لگانے کا کام جاری ہے۔ علاوہ ازیں ایس پی سٹی عارف عزیز نے بتایا کہ غفلت اور لاپرواہی کے تمام پہلو سامنے لائے جائیں گے۔ تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ آگ لگنے کے بعد بھی دروازے کیوں نہیں کھولے گئے۔ واضح رہے کہ ثانیہ گل پلازا میں جاں بحق 73 افراد میں سے 23 کی شناخت ہو گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جدید مانیٹرنگ سسٹم شکرا کا افتتاح۔ وزیر داخلہ کو شکرا سسٹم کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹس میں 24 گھنٹے مانیٹرنگ روم اور کال سینٹر بھی فعال کر دیے گئے ہیں، جبکہ وزیر داخلہ کی ہدایت پر ایمرجنسی ٹریول ڈاکیومنٹ کے نظام کو بھی مکمل طور پر ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے۔ محسن نقوی نے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی مانیٹرنگ سسٹم متعارف کرانے پر ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹس اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستانی پاسپورٹ سسٹم کو اب دنیا کے بہترین ممالک کے نظام کے مطابق ڈھال دیا گیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ نئے نظام کے تحت پاکستان اور دنیا بھر میں پاسپورٹ درخواستوں اور ڈیلیوری کے ریئل ٹائم مانیٹرنگ ممکن ہوگی اور پاسپورٹ اپلائی ہونے سے لے کر ڈیلیوری تک ہر مرحلے کی نگرانی کی جا سکے گی۔ حکومت کا مقصد شہریوں کو عالمی معیار کی تیز رفتار اور محفوظ خدمات فراہم کرنا ہے۔ وزیر داخلہ نے ای مانیٹرنگ روم، کال سینٹر، فورینسک لیب اور جدید پروڈکشن یونٹ کا بھی دورہ کیا۔ دنیا بھر میں کشمیری آج بھارتی یوم جمہوریہ بطور یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یوم سیاہ منانے کا مقصد عالمی برادری کو پیغام دینا ہے کہ بھارت کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے سے انکاری ہے۔ بھارت جمہوری نہیں بلکہ جارحہ ملک ہے جس نے مقبوضہ جموں کشمیر پر 78 برسوں غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ آج مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں بھارت مخالف احتجاج کیا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس، پاسبان حریت سمیت مختلف تنظیموں کے زیر اہتمام ریلیاں نکالی جائیں گی۔ بھارت نے اپنے یوم جمہوریہ کے موقع پر مقبوضہ وادی کو فوجی چھاؤنی میں بدل دیا ہے اور سیکورٹی کے نام پر سخت لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا۔ بڑی تعداد میں قابض بھارتی فورسز تعینات ہیں اور لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں اور ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصہ سے بھارت نے 5 لاکھ کشمیری شہید کیے۔ آزادی مانگنے پر حالیہ 36 برسوں میں 96,481 کشمیری شہید کیے گئے۔ 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم، 3 دہائیوں میں 22,000 سے زائد خواتین بیوہ ہوئیں۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے ڈریم سٹی پروجیکٹ کی زمین کی جعلی لیز جاری کرنے کا کیس کی سماعت کی۔ اس موقع پر عدالت کے وارنٹ گرفتاری پر سابق ڈی جی ایس پی سی اے سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ ملزمان کی جانب سے زیر ضمانت کی رقم 50,000 روپے جمع کروا دی گئی۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر ڈی جی ایس پی سی اے اسحاق، ڈائریکٹر ایس پی سی اے کورنگی، محمد ضیاء، ایس ایچ او الفلاح سمیت 12 ملزمان کو قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیا۔ عدالت نے ملزمان کو ڈائریکٹ کمپلینٹ کی نقول فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 11 فروری کے لیے ملتوی کر دی۔ ابو ذر عارف کاسمانی نے عدالت کو بتایا کہ ڈریم سٹی کی زمین قانونی طور پر میرے 80 سالہ والد کی ہے۔ 6 اکتوبر 2016 کو ایس پی سی اے سروے نمبر 9293 پر تعمیرات کے لیے این او سی لی۔ دونوں پلاٹس پر صرف 225 مکانات کی تعمیر کی گئی گنجائش ہے۔ 15% پراپرٹی ایس پی سی اے میں رہنے رکھ دی جو قابل فروخت ہے، لیکن ان سروے نمبرز پر 318 سے آگے کے پلاٹس فروخت کیے جانے لگے۔ ان سروے نمبرز پر جعلی لیزیں جاری کی جا رہی ہیں جو اختیارات کا غلط استعمال اور جعل سازی ہے۔ فریقین نے میرے بزرگ والد کے ذاتی ملازم افضل کو ورگلا کر اپنے ساتھ کر لیا۔ افضل کی مدد سے اسپیشل پاور آف اٹارنی حاصل کیا گیا۔ جعلی دستاویزات کی تیاری اور فروخت میں مختلف سرکاری محکموں کے افسران شامل۔ ملزمان میں سابق ڈی جی ایس پی سی اے اسحاق، اسسٹنٹ ڈائریکٹر انس حسنین شامل ہیں۔ ڈائریکٹر کورنگی سید محمد ضیاء، ڈیزائن انجینئر فرحان کیسر، مختار خان، ریاض مغیری اور نذیر زرداری، سب رجسٹرار یاسر حسین شاہ، ایس ایچ او الفلاح بدر شکیل اور راؤ عمیر بھی شامل۔ مدعی نے عابد عزیز اشرفی اور محمد افضل کو بھی ملزم نامزد کیا۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو درخواست دی ہے کہ باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔
निजी बैंकिंग की जानिब से बर वक्त क्रेडिट कार्ड बनाकर ना देना बैंक को महंगा पड़ गया। वकील महमूद अहमद एडवोकेट ने निजी बैंक के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट से रजू कर लिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट ने निजी बैंक यूबीएल के ब्रांच मैनेजर दीगर को नोटिस जारी कर दिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट ने 2 फरवरी तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैमिली के हमरा इंटरनेशनल टूर पर जाने के लिए 10 दिसंबर को क्रेडिट कार्ड की अप्लाई किया था। निजी बैंक के अमले ने 19 दिसंबर से कबल क्रेडिट कार्ड बनाकर देने की यकीन दहानी करवाई और बगैर क्रेडिट कार्ड जाने से ज़हनी दबाव और परेशानी का शिकार रहा। बैंक की जानिब से ताहाल क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया गया। निजी बैंक से 5 मिलियन मुआवजा दिलवाया जाए। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और SIU पुलिस की जानिब से खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके गार्डन में भत्ताखोरों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान मुल्ज़मान की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग के नतीजे में 2 मुल्ज़मान हलाक मुल्ज़मान की शनाख्त मोहम्मद हसन उर्फ बलीचा और तनवीर उर्फ अली तितर के नाम से हुई। हलाक मुल्ज़मान का ताल्लुक भत्ता माफिया के सरगना जमील चांगा और जाहिद लाडला ग्रुप से है। हलाक मुल्ज़मान कराची के मुख्तलिफ इलाकों सोल्जर बाजार और जमशेद टाउन में कारोबारी मराकज़ दुकानदारों बिल्डर्स ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट्स और रेस्टोरेंट्स को भत्ते की पर्चियाँ देने भत्ता ना देने की सूरत में फायरिंग करने और खौफ व हरास फैलाने में मुलविस हैं। मुल्ज़मान स्ट्रीट क्राइम की 300 से ज़ायद वारदातों में भी मुलविस रहे। हलाक मुल्ज़मान आदि मुजरिम थे और मुतअद्दिद बार गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुके थे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मजीद बढ़ने का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और बर्फबारी का एक और स्पेल दाखिल हो गया। कोयटा, कलात, मस्तूंग, कांध में तिरजही, मुस्लिम बाग और चमन समेत दीगर अजला में बर्फबारी का सिलसिला रात के शुरू हुआ, जिसके बायस मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का दूसरा स्पेल आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। महकमा PDMA ने मुतलका अजला को अलर्ट जारी कर दिया। PDMA और NHA की हैवी मशीनरी अमले के हमरा कौमी शाहराहों पर मौजूद है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक कान में तिरजई, कोड़क पास, ज़ियारत रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर बर्फ़ हटाने वाली मशीनरी और अमला मौजूद है। आवाम कौमी शाहराहों पर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। PDMA और NHA का अमला कौमी शाहराहों से बर्फ़ उठाने में मसरूफ़ अमल है। PSL 11 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की तारीख का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वीं एडिशन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 11 फरवरी को कराने का ऐलान किया गया है। ज़राए के मुताबिक प्लेयर्स की ऑक्शन पाकिस्तानी रुपयों में होगी। कम से कम कीमत 60 लाख रुपए रखी गई है, जबकि महंगा तरीन खिलाड़ी 4 करोड़ 20 लाख में खरीदा जा सकेगा। टीम स्क्वाड अरकान की तादाद 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मुकर्रर की गई, जिनमें गैर मुल्की खिलाड़ी 5 से 7 तक रखे जा सकेंगे, जबकि हर टीम में 3 या 4 गैर मुल्की खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकेंगे।